ناظرین صحافیوں کا دھرنا جاری ہے. ہمیں دو اور صحافیوں نے جوائن کیا ہے, فہد حسین اور مہر بخاری. فہد حسین جو ہیں ایئر وائی کے ساتھ ہیں اور مہر بخاری دنیا ٹیلی ویژن کے ساتھ ہیں. عموماً فہد, بین الاقوامی طور پر پاکستان جیسے ملک سے صحافیوں کو کسی اور قسم کی خبر کے لیے کام کرنا چاہیے. صحافی خود ہی خبر بن گئے ہیں, وچ از ویری انیوژل. آپ نے بین الاقوامی طور پر اتنا کام کیا ہوا ہے, یہ جو پکچرز جا رہی ہیں یہ پاکستان کے بارے میں کیا امیج کریٹ کر رہی ہوں گی؟ بالکل یہ امیج ایسا کریٹ کر رہی ہے کہ ایک ایسا ملک ہے, ایسا معاشرہ ہے جو اس وقت جہاں پہ اتنا زیادہ بیرونی طور پر بھی پریشر آ رہا ہے, اس میں پاکستان میں اندرونی طور پر جو ایک تصادم کی فضا بنی ہوئی ہے, جس میں ایگزیکٹو بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, اس میں میڈیا نے بھی چھلانگ مار دی ہے. اور اس کے پیچھے یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ جو 50-60 سال سے جو ایک ریاست کا رول رہا ہے وہ پہلی بار پاکستان میں چیلنج ہو رہا ہے, پہلی بار, اور ٹی وی کیمراز کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ میرا خیال ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے, اور اس میں یہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کی ریاست جو کبھی بھی چینج نہیں ہوئی, جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں, کیا اس وقت اس موقع پر جب ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے اور دنیا کے سامنے بات ہو رہی ہے اور ٹی وی سکرینز پہ پورا پاکستانی معاشرہ ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے, ایسے موقع پر بھی اگر پاکستانی ریاست میں کچھ لچک نہ آئی تو پھر یہ بڑی ہی عجیب صورتحال پیدا ہوگی. مہر, ہمارا خیال تھا کہ ہم نے یہ تمام مسائل حل کر دیے, جوڈیشری آزاد ہو گئی, میڈیا پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے بعد اس کی آواز بڑی بلند ہو گئی, اور پاکستان آزادی صحافت کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک استعارہ بنا ہوا تھا. اٹ واز این ایگزامپل دیٹ واز بینگ کوٹڈ. بیسیکلی ناؤ وی ڈسکور کہ آزادی اتنی بھی آسان نہیں ہے اور بہت بیچ میں پہاڑ جیسے مسائل ہیں. یہ دونوں کو کس طرح ریکنسائل کرتے ہیں؟ آزاد صحافی سڑک کے اوپر, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں, ایک تو آزادی کے ساتھ جدھر ذمہ داری آتی ہے ادھر ایک قیمت بھی آج ادا کرنی پڑی ہے. انفارچونیٹلی یہ قیمت جو ہے وہ جانی طور پہ ہمیں ادا کرنی پڑی ہے. اینڈ آئی تھنک وی کوڈ آل سے ان آر ریسپیکٹیو کیسز کہ ہمیں ناٹ جسٹ فار آور اون بینگز, ہمیں وی آر کنسرنڈ اباؤٹ آور فیملیز ایز ویل. ایک بڑا انسیکیور اور ولنریبل پوزیشن میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے. بٹ آلسو جوائننگ دس اینڈ ایڈنگ دس ٹو یور ارلیئر کویسچن ایز ویل کہ انٹرنیشنل اسپیکٹرم میں اگر ہم اسے دیکھیں تو کس طرح دیکھا جائے گا. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, آج جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس نے ایٹ لیسٹ مجھے ذاتی طور پہ انٹرویو کیا, ان کا فیوریٹ سوال آج یہ رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے, سلیم شہزاد کو کس نے قتل کیا ہے. اور جب آپ نہ جواب دینا چاہیں بیکاز فار وٹ ایور ریزنس کہ آپ کے پاس بھی ہارڈ کانکریٹ فیکٹس نہیں ہیں, آپ نئی انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی, تو وہ خود آپ کو پرومپٹ کرتے ہیں کیا یہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں. تو ہم ایک قسم کا پروپیگینڈا بھی دیکھ رہے ہیں, ایک موقع کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی. اسی جدھر آج کمیشنز کی بات ہو رہی ہے, اسی تناظر میں ہمیں بی بی کی اسیسینیشن کی رپورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. دس از آل پائلنگ اپ ونس اینڈ فار آل. اور کیوں صحافی جو ہیں وہ ابھی لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں؟ بیکاز اگین جس طرح فہد نے کہا, یہ آج یا کل کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 61 سالوں کی ہماری تاریخ ہے, اور بہت سے سوال ہیں جن کے جواب آج ہم مانگتے ہیں. اور آج آئی تھنک بیونڈ اینی تھنگ آج ادھر جمع ہونا واز اے شو کاز آف سولیڈیرٹی, ساتھ کھڑے ہونا. سو اٹس ناٹ نیسسریلی سم تھنگ کہ جو آج یا کل کی بات ہے, مگر اٹس پائلنگ اپ اینڈ اٹس گڈ کہ یہ پریشر جو ہے ہم ایک بن کے جو ہے وہ اس دباؤ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے کاشف سے ہی بات کی تھی اور حامد میر سے ہی بات کی تھی. اٹ ہیز ٹو لیڈ ٹو سم تھنگ, اس کو بانتیجہ ثابت کرنا ہوگا, کیونکہ ہم تمام دھرنوں کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ اچھا پھر کیا ہوگا جی, دھرنا ہو گیا, اگلی مرتبہ کیا ہوگا جی, ڈرون حملے بند ہو گئے, اجازت ریسٹور ہو گیا, سو اینڈ سو فورتھ. پھر آگے کیا کریں گے؟ ریاست تو بڑی تگڑی ہے, ریاست نے تو کبھی اکاؤنٹیبلٹی کا سوچا ہی نہیں ہے. وہ تو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد پردہ ڈال دیتے ہیں. ہاؤ ڈو یو چینج دس مائنڈ سے؟ دیکھیے, ہمیں میرے خیال ہے ریئلسٹک ہونا پڑے گا. جو 60 سال کی ایک ریاست کی جو ایک اسٹرینتھ ہے, جو اس نے جو اپنی جو اس کی جو بنیادیں ہیں, جڑیں ہیں, وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم 24 گھنٹے دھرنا کریں گے اور وہ ساری ریاست جو ہے وہ پلٹ جائے گی, نہیں ہوگا. ہمیں خود بھی ریئلسٹک ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے اس دھرنے کا جو سب سے بڑا اہم سمبولک ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ صحافی برادری ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ کے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ انف از انف, یہ آگے نہیں چل سکتا. اور اگر یہ ایک صحافی کے ساتھ اتنے شور شرابے میں یہ کام ہو رہا ہے تو جو ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ پاکستان میں ہوتا ہے, دیٹ سسٹم ہیز ٹو چینج. اینڈ میرا خیال ہے یہ پہلا پتھر ہے جو پھینکا جا رہا ہے. بالکل. اینڈ ایڈنگ ٹو دیٹ آئی تھنک کہ دیکھیں, انفرادی طور پہ تو ہم روز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, روز پریشر آپ اسے کہہ لیں, دباؤ کہہ لیں, آپ جو بھی کہہ لیں, روز اپنی طرف سے سچ بولا جا رہا ہے, صحیح سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جو چپتے بھی ہیں, کھٹکتے بھی ہیں. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کر رہے ہیں, میں ٹیلی ویژن پہ کر رہی ہوں, فہد شاید لکھ کے کر رہے ہیں, اب ٹیلی ویژن پہ بھی دیگر لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقوں سے سوال اٹھا رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. آج یہ ثبوت دیا ہے اجتماعی ایک پریشر کا کہ ہم ساتھ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. انفرادی ہماری آوازیں تو ہیں مگر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ دس ول بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. یہ بھی بڑا پاپولر سوال آج کر رہا ہے کہ اس کے بعد کیا بار بار دھرنے دو گے؟ آئی پرسنلی تھنک کہ دا پوائنٹ از ناٹ کہ کیا بار بار دھرنے دو گے, کیا پھر جمع ہوگے کسی اور شہر میں ہوگے, کیا کرو گے. دا پوائنٹ از دا میسج دیٹ ہیز گون تھرو, دیٹ وی کین آل گیٹ ٹوگیدر, پٹ آل
our differences aside, channel differences, personal differences, professional differences, and all get together. I think that is the bigger message. अगर बात को आगे लेके जाते हैं फहद, हमने और आपने ज़ियाउल हक के साथ और ज़ियाउल हक के बाद हुकूमतों को बनते और बिगड़ते देखा है, कूज होते देखे हैं, साइलेंट कूज होते देखे हैं, अनफोल्डिंग कू होते देखे हैं, आउटराइट कूज देखे हैं. ज़रा एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो इस तमाम मामले को किस तरह देख रही होगी? उस प्रेस रिलीज को भी जहन में रखें जो जारी की गई थी कोर कमांडर्स के बाद, जिसके अंदर सेंटेंस लिखा था कि एक लॉबी है जो हमारे खिलाफ काम कर रही है और हमें बदनाम कर रही है. एग्जैक्टली, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एनजीओज, एवरीबडी. उस प्रेस रिलीज के तनाजुर में हाउ वुड द जनरल्स बी लुकिंग एट दिस? देखिए, एक सिस्टम बना हुआ है हमारी रियासत का, एक तरीका कार है, वो सिस्टम चलता है, उसके व्हील्स घूमते हैं. ये जो प्रेस रिलीज निकली है ये भी एक नेचुरल रिएक्शन था, क्योंकि हमेशा से हमारी तारीख में यही हुआ है कि जब प्रेशर आया है तो वो सिस्टम चलता है और उसका एक नी जर्क रिएक्शन होता है. इस वक्त जो मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस सिस्टम को ब्रेक होना है. और ये जो एक सिंबॉलिक चीज़ हो रही है, आपके सामने पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं, सारा मीडिया चैनल्स आपके आसपास खड़े हैं, तलत आप खुद यहाँ पे घिरे हुए लोगों से बात कर रहे हो, बड़े सियासी लीडर आ रहे हैं. ये एक बड़ा ऊंचा लाउड एंड क्लियर जो एक आवाज़ जा रही है, एक डिमांड जा रही है कि ये पुराना सिस्टम जिसके ज़रिए वो प्रेस रिलीज़ें निकलती हैं, ये सिस्टम चल जो जाएगा सस्टेन नहीं कर सकता. पाकिस्तान को तब्दील होना है, इस माशरे को तब्दील होना है. पैगाम वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आज नहीं समझेंगे और अगर हम सस्टेन कर पाएं तो मेरा ख्याल है इस सिस्टम की, इस रियासत की मजबूरी होगी कि उन्हें समझना पड़ेगा. खामोशी जो है वो ऑप्शन नहीं है. योर टेक ऑन इट? देखिए, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं अपने तरीकों से. आप बेहतर समझते होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. तो ये प्रेस रिलीज जिस तरह इन्होंने कहा कि उनका रिस्पॉन्स था, बिल्कुल सही कहा, उनका रिस्पॉन्स था. और ये रिस्पॉन्स जो है दीगर चैनल्स के थ्रू भी आता चला जा रहा है. मगर एट दिस पॉइंट इन टाइम वी शुड, आई पर्सनली अगेन फील कि ये दिस धरना इज़ नॉट नेसेसरली अबाउट दोज एजेंसीज और योर एस्टैब्लिशमेंट. हम पे पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, हम पे हर किस्म का दबाव होता है. ये धरना इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स इस दबाव के ऊपर है कि वो तहकीकात की जाएं, उन मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ना कि बस जाने दिया जाए. 48 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 3 years ऑन रिकॉर्ड व्हाट वी हैव, एंड नॉट अ सिंगल इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन डन. आपको एक भी जो मुजरिम है वो कैफरे किरदार तक नहीं आते हुए नजर आया अभी तक. क्विकली लेट मी जस्ट ऐड कि आप देखें ना कि पिछले 6-8-10 दिन में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इस्लामाबाद से सलीम शहजाद कत्ल हुए, कराची में रेंजर्स ने एक निहत्ते आदमी को मारा, लाहौर में पुलिस ने खुद एतराफ़ किया है कि हमने एक इनकाउंटर किया है, बंदे को मारा है. ये चीज़ें रोज़ाना पाकिस्तान में हो रही हैं, अब मीडिया पे आ गई हैं और उससे ये मैसेज जाना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिस्टम जिसमें इनकाउंटर किलिंग्स होती हैं, लोग मारे जाते हैं और आगे से खामोशी होती है, इसको बंद होना है. बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फहद और महर की आप बातें सुन रहे थे. ये तमाम बातें जैसे मैंने पहले भी कहा, आप बार बार सुनेंगे पाकिस्तान की स्क्रीन्स के ऊपर, पाकिस्तान के जो कॉलम निगार हैं उनकी तहरीरों के अंदर. और बात सिर्फ एक ही है कि ये निज़ाम वैसे नहीं चल सकता जिस तरह कि अभी तक आपने इसको चलाने की कोशिश की है.